معافی چاہتا ہوں کہ ٹائم فیل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آرزو اور تمنا ارمان دکھا رہے ہیں کہ آپ پاس ہو رہے ہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تھوڑا سا ہم ایک اہم چیز کے اوپر غور کریں گے جو آج لوگ اس کی لاپرواہی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی سانس جو لے رہے ہیں نا. آپ دیکھیے کتنے بار آپ سانس لیتے, کبھی غور کرے روز کے کتنے سانس لیتے ہیں. یہ غور نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ آپ اس کے یوز ٹو ہو گئے اور فطرتاً انسان کو اللہ تعالیٰ تخلیق سے ہی یہ چیز رکھا ہے. مگر یاد رکھیں کہ ایک ایک سانس آپ کو دنیا سے دور کرتی ہے اور آپ کی آخرت سے قریب کرتی ہے. اور آپ کے سانس لمیٹڈ ہے. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں والعصر, عصر کا وقت یا زمانے کا یعنی کہ وقت سے تعلق ہے یہ, اور والضحا یہ چاشت کا وقت, والفجر فجر کا وقت. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا کر اہمیت بیان کرتے ہیں کہ اس چیز کی بہت امپورٹنس ہے. وجہ اس کی کہ آج لوگ اگر ان کا پیسہ کم ہوا تو بہت فکر مند اور ٹینشن لیتے ہیں. عمر کم ہوئی تو اس کی کوئی ٹینشن فری اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں, جبکہ وہ اہم ہے کیونکہ آپ کا مال یہیں رہ جائے گا مگر عمر نہیں ہے تو آپ یہیں سے چلے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں کیا فرمائیں؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ نے دیا ہے, بہت سے لوگ اس کو قدر نہیں کرتے ہیں, یعنی کہ اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو نہیں جانتے ہیں, اس لیے ان کو لاپرواہی میں سستے میں دینا پڑ رہا ہے. مغبون فیہما کثیر من الناس, بہت سے لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے ہوئے یا اس کی ویلیو صحیح نہیں لگانے سے. الصحت والفراغ, صحت جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیا اور جو وقت عمر کا جتنا آپ کا باقی ہے. اب سوال یہ ہے, وقت کی پلاننگ اور انسان اپنی لائف کا شیڈول جو بناتا ہے اس کے اندر بہت سے بیکار اور ضائع وقت عمر چلے جاتی ہے. آج کئی نوجوانوں کو, بچے بچیاں بڑوں کو تک دیکھیں گے موبائل میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ٹائم پاس, گیم کھیل رہا ہے یا کسی سے ٹھیٹی ٹھاٹا یا کسی کے ریلز دیکھتے بیٹھا ہے. اس کو ٹائم پاس نہیں بولتے, اس کو ٹائم فیل بولتے. معافی چاہتا ہوں کہ ٹائم فیل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آرزو اور تمنا ارمان دکھا رہے ہیں کہ آپ پاس ہو رہے ہیں. نہیں بھائی, معاف کرنا, اگر آپ کا ٹائم صحیح پاس ہو رہا ہے تو یا تو آپ کا ٹائم یہ آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے, یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزار بناتا ہے, یا تو آپ کو کچھ دین کی, قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرماتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی اور خیر کرنا چاہتا ہے اس کو پیسے والا بناتا نہیں, اولاد والا نہیں, نوکری ڈیوٹی پوسٹ, بڑا عہدہ, بڑی ڈگری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی محبت کی پہچان یفقہہ فی الدین, دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو بہت سے لوگ آج دین کا سیکھنے کے لیے ان کو وقت نہیں نکل سک رہا ہے, دین کی بات سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے, اللہ رسول کی بات سے ان کو چیڑ آ جاتی ہے بعض وقت, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ بات ان کے خواہش کے مطابق نہیں آتی ہے, وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ بات اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے ہیں, چاہے اللہ کی رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے. یہ بہت بڑی آفت ہے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور اللہ ایسی فتنے سے محفوظ کر کے بچا کر امت کے افراد کو نکالے. چلے ہم آپ کو 2 پوائنٹ اور بتائیں گے. آپ کی زندگی میں اگر آپ کا شیڈول اور ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے تو آپ عقل مند بن کر اپنا پروگرام بنائیے. جو زندگی کے شیڈول میں آپ کی دن شروع نہیں ہو رہا ہے فجر کی نماز سے ٹائم پر, تو معافی چاہتا ہوں باقی کے بکواس مت سنائیے. اپنا شیڈول یہ ہے وہ ہے, یہ کروں گا وہ کروں گا. اگر دن شروع ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے, پھر کوسی خیر و برکت, کوسی رزق, کوسی صحت آپ مانگ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی لائف میں دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے, وقت ضائع نہیں ہونا. یا تو دین کی زندگی کی کامیابی, یا تو دنیا کی کامیابی, یا تو کسی کی بھلائی اور نیکی میں آپ دعا لے کر زندگی گزار رہے ہیں. وقت یہ ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ نکل جائے تو آپ کو دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں, چاہے کتنا بھی رقم ادا کرے. وہ تاریخ میں, ہسٹری میں پاسٹ ہو جاتا ہے, اور جو پاسٹ ہوا اس کو واپس نہیں لوٹایا جاتا سوائے قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں. اہل علم کہتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. دن اور رات اپنا فرض اور اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں آپ کے اوپر گزرنے کا, تو آپ بھی اپنی ڈیوٹی کر لو اس کے بیچ میں. تو یہاں پر روز ایک وقت, ایک دن نکلتا ہے تو آپ کا عمر چھوٹی ہوتی ہے نہ کہ بڑے ہوتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد اگر سمجھداری نہیں آتی ہے وقت کو یوٹیلائز کرنے کی, تو پھر آپ اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کرنے کے بعد کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی, نہ دنیا کی نہ آخرت کی, تو پھر افسوس کسی کام کی نہیں اس وقت لیٹ ہونے پر. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی وقت کا سرمایہ, اس کو اگر آپ محنت, جستجو اور اچھی پلاننگ کر کے اللہ سے مدد لے کے آگے بڑھیں گے تو ضرور یہی تھکن اور محنت اور ٹائم ٹیبل آپ کے لیے کل کے دن آرام کی چیز بن سکتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج لوگ بچپن سے پڑھائی, جستجو, ڈگریاں, PhD تک پہنچتے ہیں, بہت سے ایکسپیرینس لیتے ہیں, بہت سے اسٹرگل ہوتے ہیں تاکہ ریٹائر میں بہت سکون سے آرام سے رہے. اسی طریقے سے آپ اگر اپنی زندگی اور آخرت کے بارے میں سوچیں گے, دونوں کو لے کر چلنا ہے. صرف دنیا کی کامیابی لے کر لوگوں کی تعریف اور خوشامدیں آپ کو جنت میں نہیں لے جاتے. خبر میں یہ لوگ 7
ساتھ نہیں آتے, ڈگریاں آپ کے یہیں انویلڈ ہو جاتے ہیں. نیک صالح عمل ایمان باللہ کے ساتھ آپ کے لیے ویلڈ اور آخری وقت تک ساتھ دینے والے ہیں. تابعین کے ایک بڑے امام تھے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ, وہ کہتے تھے اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا, اپنی دنیا میں آپ اتنا ہی لیجئے جتنا آپ کو ضرورت ہے یہاں ٹھہراؤ میں, جتنا آپ یہاں اسٹے کریں گے دنیا میں. واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا, اور آخرت کے لیے اتنا ہی انتظام اور بندوبست کیجئے جتنا آپ وہاں پر اسٹے کرنے والے ہیں. مگر افسوس سے لوگ ایسا جی رہے ہیں جیسا ان کو کوئی پرماننٹ اسٹے کی گارنٹی دے دیا اور ان کو موت آنے والی نہیں. مگر یہ بہت غلط بات ہے. آپ اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیے. لوگ اگر بے خوفی کر کے دھوکے میں ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے. اس لیے اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہم کو دنیا کی بھی نیکی عطا فرما, اس کے لیے بھی کوشش کریں گے, جستجو کریں گے, اور آخرت کی نیکی کے ساتھ ہم کو مالا مال کر دے. اس لیے کہ ہم دو طرف کے بھی بیلنس کرنے کے لیے آئے ہیں. صرف یہاں کا کریں گے وہاں کا چھوڑیں گے تو وہاں پچھتائیں گے. یہاں کا چھوڑ کر صرف وہاں کا کریں گے تو دنیا کے گزارے میں دوسروں کے محتاجیت میں مت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں بھی لے کر چلنے کے لیے حکم دیا اور فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ, جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس دنیا میں, عمر, مال, صحت, اولاد, پوسٹ, عہدہ, ڈگری, نوکری, جو کچھ دیا ہے اس چیز سے آپ اپنی آخرت کی کامیابی حاصل کر لو یہاں سے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کو بھی لیجئے, کوئی بری بات نہیں. واحسن کما احسن اللہ الیک, اللہ تعالیٰ آپ پر جیسا احسان کیا آپ دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے زندگی گزاریے. اور ایک چیز کی زندگی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر وقت آپ کے لیے ریٹرن اعمال نامے میں آنے والا ہے کہ آپ نے اس وقت میں کیا کیا تھا, اور یہی چیز آپ کے لیے خوشی یا غم یا دکھ یا پریشانی کا رزلٹ ملنے والا ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج کرنے کا وقت ہے, حساب کتاب کوئی نہیں پوچھے گا. کل کے دن حساب کا وقت آئے گا, کوئی عمل درست کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو صحیح عمر اور زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور دنیا آخرت کی نیکی سے مالا مال فرما, اور ہر دنیا اور آخرت کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ کر دے. صلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.